بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا، اس کے خلاف بات کرنا، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، نیکیوں کو کھا جاتا ہے، نیکیوں کو مٹا دیتا ہے۔ جس کی غیبت کی جائے، غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کریں، اس کے خلاف بات نہ کریں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چلیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جو اس میں نہیں ہے، لیکن اگر اس میں وہ برائی ہے تو پھر تو ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں، نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ غیبت کہتے ہی اسے ہیں کہ اگر اس میں وہ برائی پائی جاتی ہے تو آپ اس کی غیر موجودگی میں جب اس کے خلاف بات کریں گے، اس کی برائی بیان کریں گے لوگوں سے، پھر ہی تو غیبت ہے۔ اور اگر اس میں وہ بات نہیں پائی جاتی، وہ برائی نہیں پائی جاتی، اور آپ پھر اس میں وہ برائی ثابت کر رہے ہیں یا اس کے بارے میں وہ برائی کا ذکر کر رہے ہیں جو اس میں نہیں ہے، تو پھر یہ غیبت تو نہیں، لیکن غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے بہتان۔ تو اس لیے زندگی کا پتہ کوئی نہیں، یعنی مختصر زندگی ہے، تو اس لیے ہر طرح کے گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے، بالخصوص غیبت سے۔ تو غیبت یہ کس قدر بڑا گناہ ہے، احیاء العلوم میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ منقول ہے کہ آگ بھی اتنی جلدی سے خشک لکڑیوں کو نہیں جلاتی جتنی جلدی غیبت نیکیوں کو جلا دیتی ہے۔ تو یعنی اتنی تیزی سے یہ نیکیاں جلا دیتی ہے۔ بندہ کتنی مشکل سے نیکیاں کرتا ہے، لیکن پھر غیبت کر کے اپنی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، فرمایا بے شک قیامت کے دن انسان کے پاس اس کا کھلا ہوا نامہ اعمال لایا جائے گا۔ وہ کہے گا کہ میں نے فلاں فلاں نیکیاں بھی کی تھیں، وہ کہاں ہیں؟ تو کہا جائے گا کہ تو نے جو غیبتیں کی تھیں اس وجہ سے تمہاری وہ نیکیاں مٹا دی گئیں۔ تو یہ حدیث پاک الترغیب والترہیب میں لکھی ہے۔ میں نے مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا کہ دیکھیے کہ بندہ کتنی مشقت سے نیکیاں کرتا ہے۔ جیسے حج ہے، لاکھوں روپے لگا کر، کتنے دن دے کر، مشقتیں اٹھا کر حج کیا، عمرہ کیا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، نوافل پڑھے، تلاوت کی، اتنی ساری نیکیاں بندہ جب جمع کر لیتا ہے، اللہ نہ کرے دنیا میں ہم نے صرف ذرا سی لذت کے لیے اور یا کسی کی مخالفت کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے اس کے خلاف باتیں کر کے اپنی وہ قیمتی نیکیاں جو ہیں وہ برباد کر دیں۔ اللہ نہ کرے کہ جب ہم قیامت کے دن ہمارے سامنے ہمارا نامہ اعمال کھولا جائے اور ہم کہیں کہ ہم نے بڑی مشقت سے فلاں فلاں نیکیاں کی تھیں، وہ نیکیاں کہاں گئیں؟ تو بتایا جائے کہ تو نے فلاں فلاں کی غیبت کی تھی، اس وجہ سے تمہاری نیکیاں جو ہیں وہ برباد ہو گئی۔ انشاءاللہ نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے۔ الحمدللہ ہمیں ہمارے پیر صاحب نے، ہمارے پیر و مرشد نے، امیر اہل سنت نے یہ سوچ دی ہے کہ انشاءاللہ نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے۔ انشاءاللہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ۔